زنجیرہ ڈرامہ کے ایپیسوڈ 30 میں دکھایا گیا کہ تمام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو تبھی بی جان کہتی ہے کہ کل آپ لوگوں کا ہم ولیمہ کر دیتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بھابھی نور سوراب سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب آپ کی غلطی ہے، جس کی وجہ سے یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو بن رہی ہے اور یہ ہمارے گھر میں راج کرے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ زعفران اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ جاؤ اور سوراب سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ شیری سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو بھی بات ہے مجھے بتا دو۔ پھر ربیہ دیکھتی ہے کہ شیری رو رہی ہوتی ہے، آخر کیا بات ہے کہ شیری رو رہی ہوتی ہے۔ پھر سوراب کے پاس نوکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے زعفران ملنا چاہتا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں سربلند ربیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اجرے کے تمام بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ پھر ربیہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سربلند ربیہ کو بتاتا ہے کہ یہاں کا رواج ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نام سردار کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو آپ حویلی چھوڑ کے چلی جائیں یا میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاتی ہوں اپنے ماموں اور بھائی کے پاس۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو ہم یہ فرضی نکاح کر لیتے ہیں، تمہاری زندگی تمہاری ہوگی اور میری زندگی میری، بس ہم یہ نکاح کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تم اپنے گھر واپس چلی جانا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ شیری سمندر کی طرف جاتی ہے اور اپنا موبائل سمندر کی طرف پھینک دیتی ہے اور واپس حویلی کی طرف آنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ بی جان سوراب سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف ہی تم نے جرگہ بٹھا دیا؟ تو تبھی سوراب کہتا ہے کہ بی جان میرا یقین کرے، میں نے جو بھی کیا اپنے چھوٹے بھائی کی بھلائی کے لیے کیا، میں سربلند سے اب بھی محبت کرتا ہوں، میں نے یہ سب کچھ سربلند کی بھلائی کے لیے ہی کیا۔ پھر بی جان کہتی ہے کہ یہ کیسی بھلائی ہے کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف ہی جرگہ بٹھا دیا؟ پھر تبھی سربلند آ جاتا ہے اور سوراب سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، میں سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں، یہ سب کچھ تم نے مجھے بس بدنام کرنے کے لیے ہی کیا۔ اگر مجھے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی میں خاموش رہا تو آپ کس وجہ سے خاموش رہے؟ آپ بھی تو بی جان کو بتا سکتے تھے، لیکن آپ کیوں خاموش رہے؟ میں نے تو سب باتیں دل میں رکھی، آپ نے کیوں رکھی؟ پھر سوراب کہتا ہے کہ تم تو میرے چھوٹے بھائی ہو، میں ایسا بھلا کیوں کروں گا؟ پھر سربلند کہتا ہے کہ آج سے نہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں اور نہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ پھر سربلند بہت ہی غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سوراب بی جان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ بہت ہی اداس ہوتی ہے، مدثر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، وہ پرانی یادیں جب مدثر اس کے پاس ڈھابے میں آیا تھا اور وہ یاد جب مدثر اس کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔ ربیہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سربلند بھی بانو کے خیالات میں ہوتا ہے، جب بانو اور وہ ساتھ بیٹھ کر خوب باتیں کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر وہ یادیں جب سربلند اسے کہتا ہے کہ تم دلہن بن کر کیسی لگو گی، تو بانو کہتی ہے کہ میں پیاری ہوں تو پیاری ہی لگوں گی۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ میری دلہن تو سفید جوڑے میں آئے گی، جب بھی مجھے خیال آتا ہے تو آتا ہے کہ میری دلہن سفید جوڑے میں ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سوراب لالا بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور اپنے نوکر کو مار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو بولا تھا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی حملے کا سراغ نہیں ملا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ پھر مارنے کے بعد نوکر سے کہتے ہیں کہ جہاں بھی تمہیں سربلند ملے اسے زندہ مار ڈالو۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ زعفران توڑسم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو شکار پہ چلتے ہیں۔ پھر توڑسم کہتا ہے کہ ماموں جی میں تمہاری کٹ پتلی ہوں کیا، جو تم بولو گے وہی میں کروں گا کیا؟ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند اپنی بی جان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بی جان آپ تو میرا یقین کریں، اگر بی جان آپ کو مجھ پر کوئی شک ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو بی جان کہتی ہے کہ مجھے آپ پہ پورا یقین ہے۔ پھر سربلند رونے لگ جاتا ہے اور بی جان کی گود میں سو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس بھروسے کو کبھی بھی بی جان کم نہ ہونے دینا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ بی جان ہم کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا اور آپ زرمالہ کو بھی کبھی غلط نہ سمجھیے گا۔ پھر بی جان کہتی ہے بیٹا میں سب جانتی ہوں، زرمالہ تو ایک اچھی بچی اور با کردار ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ بی جان مجھے اجازت دیں، میں آپ سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ زرمالہ کے پاس رجسٹر لے کے آتے ہیں
زرمالہ وہ رجسٹر لیتی ہے اور سگنیچر کرنے لگتی ہے، لیکن دل میں اب بھی اداسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند کے پاس بھی رجسٹر لے کے آتے ہیں اور سربلند سگنیچر کرتا ہے۔ پھر یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر سربلند کو تمام لوگ مبارکباد دیتے ہیں، سربلند سے گلے ملتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بی جان زرمالہ کے پاس آتی ہے اور اسے مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جن حالات میں یہ نکاح ہونا تھا ہو گیا ہے۔ پھر اسے کنگن پہناتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ سربلند آ رہا ہوتا ہے، پھر سربلند کو بلاتی ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب یہ نکاح ہو گیا ہے تو اب اسے اچھے سے نبھانا، اور دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتی ہے اور دونوں کو بہت پیار کرتی ہے۔ اور پھر زرمالہ اور سربلند سے کہتی ہے کہ اب ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا، چاہے غم ہو یا خوشی۔ پھر سربلند سے کہتی ہے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر جاؤ، اور سربلند پھر لے کے ڈرامہ کے ایپیسوڈ 29 میں دکھایا گیا کہ توسم کے چاچا بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو تبھی ان کے نوکر آ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ کیوں لے کے کھڑے ہیں؟ تو توسم کے چاچا کہتے ہیں کہ یہ بہت پیاسی ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شیردل لالہ بی جان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو سربلند نے خود کال کی ہے اور کہا ہے کہ میں شہر ہوں؟ تو بی جان کہتی ہیں ہاں۔ پھر شیردل لالہ ہنسنے لگ جاتے ہیں کیونکہ شیردل لالہ اور شیری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سربلند ربیہ کے کمرے میں ہی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں شیری ربیہ کے کمرے سے گزر رہی ہوتی ہے تو انہیں کچھ آوازیں آتی ہیں تو وہ کان لگا کے سنتی ہے۔ وہ آوازیں ربیہ اور سربلند کی ہوتی ہیں تو شیری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سربلند ادھر ہی ہے۔ پھر فوراً سے وہ شیردل لالہ کو کال کرتی ہے اور سب کچھ بتا دیتی ہے۔ پھر شیردل لالہ بہت ہی غصے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند کے نوکر شیردل لالہ کے نوکر کو مار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری محبوبہ شیری نے بھی سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم بھی سب کچھ بتا دو۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ بی جان شیری کو بھیجتی ہے کہ جاؤ اور زرمالہ کو لے کر آؤ۔ پھر شیری زرمالہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تمہیں بلانے کے لیے بھی ایک اور نوکر رکھنا پڑے گا، تو زرمالہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر زرمالہ بی جان کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر گلزمان کام کر رہا ہوتا ہے تو تبھی سربلند کی کال آ جاتی ہے اور سربلند گلزمان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو گلزمان کہتا ہے جی جی۔ پھر گلزمان سربلند سے اس کی طبیعت کا پوچھتا ہے۔ پھر سربلند گلزمان سے کہتے ہیں کہ حجرے کی کیا رپورٹ ہے؟ تو گلزمان کہتا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ پھر سربلند گلزمان سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی اور نے میرا پوچھا تھا؟ پھر گلزمان کہتا ہے کہ ہاں، صبح شیردل لالہ آئے تھے اور وہ بہت پریشان تھے اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسے بنا بتائے تو سربلند کہیں نہیں جاتا، تو میں نے بتایا کہ سربلند شہر گئے ہوئے ہیں کسی امپورٹنٹ میٹنگ سے اور کچھ دنوں بعد آئیں گے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ توسم مہر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چاچا جی کہاں پر ہیں؟ تو مہر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دریا چند کے گھر سے آ رہا ہے۔ تو مہر توسم سے کہتی ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، مجھے تم غصے میں لگ رہے ہو۔ پھر توسم مہر سے کہنے لگ جاتا ہے کہ آخر چاچا جی نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو ہمارا اتنا وفادار آدمی تھا، میرے ایک اشارے پر ہی اس نے شیردل کا قتل کیا۔ پھر مہر توسم سے کہتی ہے کہ یہ جو تمہیں بات بات پر غصہ آتا ہے نا، تمہیں اسی بات پر کنٹرول کرنا ہوگا، اسی غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ پھر مہر کہتی ہے کہ چاچا جی ایک نہایت چالاک اور مکار آدمی ہے، اگر تم سچائی جاننا چاہتے ہو تو جیسا میں کہتی ہوں تمہیں ویسا کرنا پڑے گا۔ اتنے میں چاچا جی بھی آ جاتے ہیں اور مہر انہیں کھانا دیتی ہے۔ پھر مہر ان سے کہتی ہے کہ یہ سب پکوان میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر توسم چاچا جی سے کہتے ہیں کہ دریا چند کہاں پر ہے، کافی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ تو چاچا جی کہتے ہیں کون دریا چند؟ پھر توسم کہتا ہے وہی جس نے شیردل کا قتل کروایا تھا، وہ ہمارا بہت وفادار آدمی تھا، اس نے کافی ہمارا ساتھ دیا، آپ انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ پھر چاچا جی کہتے ہیں اوہ ہاں، مجھے یاد آیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جاگیر ہے، اتنے مسئلے ہیں تو مجھے بھول گیا تھا۔ پھر توسم ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر چاچا جی توسم سے کہتے ہیں کہ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم نے سربلند کا قتل کروانا ہے؟ پھر توسم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کروانا ہو۔ پھر کہتا ہے کہ کافی دن ہو گئے، دریا چند نظر نہیں آیا تو اسی وجہ سے میں نے اس کا پوچھا۔ پھر چاچا جی توسم سے کہتا ہے کہ آخری بار میں نے اسے چشمے کے پاس ہی دیکھا تھا،
پھر توسم حیران ہو جاتا ہے کہ آخر چاچا یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اور انہوں نے دریا چند کا کیوں قتل کیا۔ پھر مہر توسم سے کہتی ہے کہ یہ مچھلی لو اور آرام سے کھانا، یہ بہت گرم ہے۔ آخر میں مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ پھر مہر چاچا جی کو مچھلی اٹھا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اسپیشل میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ لیں یہ کھائیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ آخر کسے پتہ ہوگی کہ میں کس ٹائم کہاں سے گزروں گا۔ پھر سربلند کو ربیہ کا خیال آ جاتا ہے، جہاں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ باقی تو کسی نے نہیں پوچھا آپ کا، لیکن شیردل لالا بہت پریشان تھے اور آپ کا پوچھ رہے تھے۔ پھر سربلند کو اپنا نوکر گلزمان یاد آ جاتا ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ باقی تو کسی نے نہیں پوچھا لیکن شیردل لالا آپ کا پوچھ رہے تھے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ میں یہ کیا سوچ رہا ہوں، میں یہ اپنے بھائی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ پھر یاد آتا ہے انہیں کہ شیردل لالا میرے پاس آئے تھے اور بولا تھا کہ پورے محلے والوں کو بانو کے قتل کا پتہ چل چکا ہے، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ پھر سربلند کو اور بھی باتیں یاد آتی ہیں، جہاں شیردل لالا کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی سرداری سنبھالے 2 دن ہوئے ہیں، تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو۔ پھر سربلند پریشان ہونے لگ جاتے ہیں کہ آخر شیردل لالا کیسے۔ پھر سربلند کھڑکی میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے میں زرمالہ آ جاتی ہے۔ پھر سربلند جا کر دروازہ کھولتے ہیں۔ پھر زرمالہ آ کر ان کا کھانا رکھتی ہے، پھر جاتی ہے اور پانی بھرنے لگ جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ نہیں میں خود لے لوں گا، تو زرمالہ کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ پھر زرمالہ کی نظر ایک پرچے پر پڑتی ہے، جہاں شیردل لالا کا نام لکھا ہوتا ہے۔ پھر زرمالہ سربلند سے کہتی ہے کہ کیا آپ کچھ لکھ رہے تھے؟ پھر سربلند کی نظر اس پرچے پر جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ کبھی کبھی ہار کو سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ شیردل کو زہر دینے اور مجھ پر حملہ کروانے تک یہ واقعات آپس میں ملتے ہیں اور کوئی ایک آدمی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر زرمالہ سربلند سے کہتی ہے کہ آپ کے مرنے سے کسے فائدہ ہوگا؟ پھر زرمالہ کہتی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نہ رہے تو یہ سرداری کسے ملے گی؟ تو سربلند کہتا ہے کہ میرے سوتیلے بھائی توسم کو۔ پھر زرمالہ کہتی ہے کہ اگر وہ بھی نہ رہے تو کسے ملے گی؟ تو سربلند حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سرداری پھر شیردل لالا کو ملے گی۔ پھر زرمالہ سربلند سے کہتی ہے کہ آپ آرام سے کھانا کھا لیں، میں بھی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ پھر وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ مہر توسم کے پاس آتی ہے اور بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ چاچا جی سو گئے ہیں، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے تم سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ دیکھو کیسے چاچا جی نے ہمارے منہ پر جھوٹ کہہ دیا۔ پھر کہتی ہے کہ ابھی تو انہیں یہ نہیں پتا کہ تم دریا چند کی بیوی سے مل آئے ہو، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولتے۔ پھر توسم مہر سے کہتا ہے کہ آخر چاچا جی نے ایسے کیوں کیا؟ تو مہر توسم سے کہتی ہے کہ ہم چاچا جی کے لیے محض ایک کٹ پتلیاں ہیں جن کا وہ استعمال کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ چاچا جی تو صرف اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر توسم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے بچپن میں ہی والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر ان کے بعد مجھے سوتیلی ماں نے بھی پیار نہیں کیا، پھر صرف ایک چاچا ہی تھے جنہوں نے مجھے پیار دیا، پھر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ توسم کہتا ہے کہ نہیں چاچا جی تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پھر مہر کہتی ہے کہ وہ کوئی پیار نہیں کرتے، وہ تو صرف استعمال کر رہے ہیں، کیا تمہیں ان کی منافقت نظر نہیں آ رہی؟ پہلے تمہیں شیردل کے قتل کے لیے اکسایا گیا، پھر اس کے بعد جب قتل ہو گیا تو تمہیں قصوروار ٹھہرا دیا گیا، پھر چاچا جی نے گجری میں مجھے پیش کیا اور میری اتنی بے عزتی کروائی۔ چاچا جی یہ صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم کیوں نہیں سمجھ رہے توسم؟ پھر مہر توسم سے کہتی ہے کہ چاچا جی نے ہمیشہ تمہارا استعمال کیا، تمہارے بھائیوں کے خلاف بھی تمہارا استعمال کیا، آخر یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پھر توسم کہتا ہے کہ آخر میں تمہاری باتوں پر یقین کیوں کروں؟ پھر مہر کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اسی لیے تمہیں میں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ زرمالہ سربلند کے لیے چائے ڈال رہی ہوتی ہے، پھر کہتی ہے کہ یہ شیریں لڑکی کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ملازموں کو موبائل رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن اس کے پاس موبائل تھا اور اس نے موبائل چھپایا ہوا تھا۔
پھر سربلند کہتا ہے کہ نہیں، موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ وہ محبت بھری باتیں کسی سے کر رہی تھی اور اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ وہ موبائل کہاں پر ہے؟ پھر ربیہ کہتی ہے کہ میں نے وہ موبائل وہیں پر رکھ دیا تھا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ یہ تم نے اچھا کیا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ کسی کا نمبر، کال وغیرہ تھی؟ پھر ربیہ کہتی ہے ہاں، 2 نمبر تھے، ایک پر پرسوں کال کی گئی تھی اور ایک نمبر تھا جس پر بہت ساری کالز کی گئی تھی۔ پھر ربیہ سربلند سے کہتی ہے کہ آپ شیری کو کچھ بولیں گے نہیں؟ تو سربلند کہتا ہے نہیں، اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے شیری۔ پھر سربلند زرمالہ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں، بی جان کے پاس جائیں، یہ نہ ہو کسی کو شک ہو جائے۔ پھر زرمالہ بی جان کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ توسم کھڑا ہوتا ہے اور اس کا چچا آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو؟ پھر توسم کہتا ہے کہ آخر دریا چند گیا کہاں؟ پھر چچا جی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایسے تو ہمارے کئی بندے مر گئے، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پھر توسم بہت غصہ ہو جاتا ہے۔ پھر چاچا کوئی بہادری کی بات کرتا ہے تو توسم کہتا ہے کہ آپ تو بہادری کی بات کریں ہی نہ، پہلے آپ تو بہن کے پیچھے چھپتے رہے، پھر جب بہن چلی گئی تو بھانجے کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ پھر توسم غصے سے چلا جاتا ہے۔ پھر چاچا جی کا نوکر آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ توسم اتنے غصے میں کیوں جا رہا ہے؟ تو پھر چاچا جی کہتے ہیں کچھ نہیں، ایسے دوست کی وفات پر اداس ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند اور ربیہ چائے بنا رہے ہوتے ہیں تو ربیہ کہتی ہے کہ میں چائے بنا لیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو ربیہ کے کمرے سے شیری گزرتی ہے، اسے کچھ آوازیں آتی ہیں تو وہ سننے لگ جاتی ہے۔ وہ سنتی ہے کہ اندر سربلند بھی ہے۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور شیردل لالا کو کال کرتی ہے اور وہ سب کچھ اسے بتاتی ہے کہ سربلند ربیہ کے کمرے میں ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند چائے پی رہا ہوتا ہے تو تب اس کے نوکر کی کال آ جاتی ہے۔ پھر سربلند کال اٹینڈ کرتا ہے، پھر اس کا نوکر کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں اگل رہا۔ تو سربلند کہتا ہے کہ ابھی انتظار کرو، یہ اگلے گا سب کچھ۔ پھر کہتا ہے کہ تم اسے بولو کہ تمہاری محبوبہ شیری نے سب کچھ بتا دیا ہے، پھر یہ سب کچھ بتا دے گا۔ پھر سربلند اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آج رات میں آؤں گا، خود پوچھوں گا اس سے۔ پھر ربیہ آتی ہے سربلند کے پاس اور کہتی ہے کہ آپ آج جا رہے ہیں؟ تو سربلند کہتے ہیں کہ ہاں، میں آج جاؤں گا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ میرا جانا ضروری ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ آپ کو اس حالت میں جانا ٹھیک لگ رہا ہے؟ تو سربلند کہتا ہے جی، میں ٹھیک ہوں۔ زنجیریں ڈرامہ کے ایپیسوڈ 28 میں دکھایا گیا کہ ربیہ اور سربلند کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شیردل لالا ہی ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیردل لالا آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ سرداری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ ایپیسوڈ 28 میں دکھایا گیا کہ ربیہ سربلند کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نہ رہے تو یہ سرداری کس سے ملے گی؟ تو سربلند شوق ہو جاتی ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سربلند ربیہ سے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہار کو سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ مہر توسم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم صرف چاچا جی کے لیے محض ایک پتلیاں ہیں، وہ صرف ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن چاچا آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی سربلند اور باقی سب سے کیا دشمنی ہے؟ پھر دکھایا جاتا ہے کہ چاچا جی توسم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سربلند کو مارنے کے لیے جگرا چاہیے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند ربیہ سے کہتے ہیں کہ اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے شیری۔ اگر ہم اصلی مجرم تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ صرف شیری کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ شیردل لالا کا نوکر شیردل لالا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر جی کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر شیردل لالا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آخرکار سربلند گیا تو گیا کہاں؟ پھر شیردل لالا کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ معمول کے مطابق ہوا تو سربلند کو ابھی گھر ہونا چاہیے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند کا نوکر شیردل لالا کے نوکر کو بہت مار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ آخر تم کس کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ بہت زیادہ مارنے پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ نوکر تو صرف شیری کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، لیکن اسے سچ معلوم نہیں ہوتا کہ شیری تو صرف اس کا استعمال کر رہی ہوتی ہے۔
پھر شیردل لالا دیکھتے ہیں کہ گلزمان کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ گلزمان جو کہ سربلند کا نوکر ہوتا ہے، پھر وہ شیردل لالا اپنے نوکر کو لے کر گلزمان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سربلند کہاں ہے۔ شیردل لالا کہتے ہیں کہ تم تو سربلند کے ساتھ تھے، پھر سربلند کہاں ہے؟ تو گلزمان کہتا ہے کہ وہ شہر چلے گئے۔ سربلند نے مجھے بولا کہ تم گھر جاؤ، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس کے بعد میں واپس گھر آ جاؤں گا۔ پھر گلزمان چلا جاتا ہے۔ پھر شیردل لالا کا نوکر زرگوم کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ دریا چند کی بیوی مہر کے پاس روتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کو آپ کے چاچا نے مار دیا۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر چاچا جی نے ایسا کیوں کیا؟ دریا چند کی بیوی بہت رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ ماہ پہلے سربلند کو مروانے کے لیے آپ کے چاچا جی نے بلوایا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر دریا چند 4 ماہ کے لیے غائب ہو گئے تھے۔ پھر 4 دن پہلے آئے تو ان کی بازو کٹی ہوئی تھی۔ پھر آپ کے چچا جی نے محلی میں بلوایا تھا۔ پھر وہاں آئے تو واپسی پر ان کی لاش ملی۔ مجھے انصاف چاہیے۔ پھر مہر ان سے کہتی ہے کہ میں تمہیں انصاف دلوا کر رہوں گی۔ پھر توسم جا رہا ہوتا ہے تو اسے مہر آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پھر نیچے آتی ہے اور کہتی ہے کہ دریا چند یاد ہے، اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ تمہیں معلوم ہے یہ قتل کس نے کیا؟ یہ قتل ہماری حویلی میں سے ہی کسی نے کیا۔ توسم کہتا ہے کیا تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پھر مہر کہتی ہے کہ یہ قتل چاچا جی نے ہی کروایا۔ پھر توسم کہتا ہے تم پاگل ہو، چاچا جی ایسا کیوں کریں گے؟ پھر مہر کہتی ہے کہ تمہیں تو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، تم خود دریا چند کی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پتہ کر لو، چاچا جی صرف اور صرف ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بی جان کے لیے ربیہ کھانا لے کر آتی ہے اور بی جان کو کھلاتی ہے۔ اتنے میں شیردل لالا آ جاتے ہیں اور سربلند کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ شیردل لالا سے پہلے بی جان بھی ربیہ سے سربلند کا پوچھتی ہے، جس پر ربیہ بتاتی ہے کہ کسی میٹنگ سے شہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر بی جان شیردل لالا کو بتاتی ہے کہ ایک ضروری میٹنگ سے شہر گئے ہیں اور کچھ دن واپس نہیں آئیں گے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ زرگوم شیردل لالا کے لیے پانی لے کر آتے ہیں تو شیردل لالا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور وہ سارا پانی گرا دیتے ہیں۔ پھر زرگوم کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ہمارا کسی کو معلوم نہیں ہوا ہوگا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ سربلند کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہے۔ ربیہ سربلند سے کہتی ہے کہ میں زیادہ کھانا تو نہیں لا سکی، لیکن یہ تھوڑا بہت لائی ہوں، آپ اس سے ایڈجسٹ کر لیں۔ ربیہ کہتی ہے کہ میں چائے بھی نہیں لائی کیونکہ 2 کپ میں کیسے اٹھاتی۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ چائے تو صرف میں نے پینی تھی۔ پھر ربیہ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتے ہیں کہ ہاں، اگر آپ نے میرے ساتھ چائے پینی ہے تو میرے کالج کے زمانے کی ایک کیٹل ہے، وہ اٹھا کر لائیں اور ادھر چائے بنائیں گے اور ساتھ پئیں گے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شیردل لالا شیری کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے محبوب میں دم تھا ہی نہیں، تمہارا محبوب کسی کام کا ہی نہیں تھا، اس نے حملہ کروایا ہی نہیں۔ شیردل لالا شیری پر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں۔ کیا شیردل لالا بھی شیری کا صرف استعمال کر رہے ہیں جیسے شیری اپنے محبوب کا کر رہی ہے؟ شیری اٹھنے لگتی ہے تو اسے چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند کے موبائل پر کال آتی ہے۔ پھر ربیہ کال لے کر آتی ہے اور وہ کال سربلند کو دیتی ہے۔ پھر سربلند کا نوکر سربلند کو بتاتا ہے کہ بہت مارنے پر بھی یہ کسی کا نام نہیں لے رہا، تو سربلند کہتا ہے کہ اسے ٹارچر کرتے رہو، یہ ضرور نیم لے گا۔ پھر ربیہ جاتی ہے اور میڈیسنز لے کے آتی ہے اور سربلند کو کہتی ہے کہ یہ دوائیں آپ کھا لیں۔ پھر سربلند دوائیں کھاتا ہے۔ پھر سربلند ربیہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا کسی نے پوچھا تھا؟ پھر ربیہ کہتی ہے باقی سب تو نارمل تھے، لیکن شیردل لالا نے آپ کا پوچھا تھا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ توسم دریا چند کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے بلاتا ہے اور اسے اس کے شوہر کا پوچھتا ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ 4 مہینے پہلے بھی سربلند پر حملہ آپ کے چاچا جی نے کروایا تھا، پھر اس کے بعد دریا چند لاپتہ تھا۔ پھر کچھ دن بعد دریا چند واپس آیا تو آپ کے چاچا نے اسے بلوایا۔ واپسی پر دریا چند کی لاش ملی اور وہ بہت رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں کیسے اپنے بچوں کو پالوں گی؟ پھر توسم اس سے کہتا ہے کہ تمہیں انصاف مل کر رہے گا۔
پھر دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ بالٹی میں کچھ سامان لے کر آتی ہے تو نوکرانی دیکھ لیتی ہے، پھر اس سے کہتی ہے کہ کپڑے سوکھ گئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہاں جی۔ پھر سربلند کے کمرے میں ربیہ آتی ہے، پھر ربیہ سربلند سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تو سربلند کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی ریاست کو صرف حکم دے کر چلاتا تھا، اور جب ان پر کوئی حملہ آتا تھا تو ایک چھوٹا بچہ تھا جو لڈو کھا کر سب کی جان بچاتا تھا۔ پھر ربیہ کہتی ہے نہیں، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ جی میں تو بہادر ہوں، لیکن مجھے تو لڈو پسند ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ اور سربلند چائے بنانے لگ جاتے ہیں۔ پھر سربلند کہتے ہیں کہ چائے تو کڑک ہوتی ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ اگلی دفعہ میں چولہا اٹھا کر لاؤں گی۔ پھر شیری بی جان کے پاس کھانا لے کر آتی ہے تو بی جان شیری سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم جاؤ اور آرام کرو۔ پھر بھابھی نور بھی آ جاتی ہے۔ پھر شیری سے بی جان کہتی ہے کہ زرمالہ کہاں ہے، میری دوائیوں کا ٹائم ہو گیا ہے، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ پھر شیری نوکرانی کے پاس آتی ہے کچن میں اور کہتی ہے کہ ربیہ کہاں پر ہے، تو نوکرانی کہتی ہے کہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ پھر شیری اس کے کمرے میں جانے لگ جاتی ہے تو زرمالہ دیکھ لیتی ہے اور جلدی سے روم کو لاک کرتی ہے اور آنے لگ جاتی ہے۔ بنا رہی ہوتی ہے تو تب شیری آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بنا لو کھانا، ہم پہ حکمرانی کر لو، ویسے بھی تمہارا یہ آخری دن ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ربیہ شیری کے کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو وہ اس کا موبائل دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں شیری آ جاتی ہے اور ربیہ گھبرا جاتی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ بھابھی نور کا بیٹا سربلند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں، تو سربلند انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ پہلے بانو ہوتی تھی تو وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، اب آپ میرے ساتھ کھیلیں، تو سربلند کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے بال بہت دور چلی جاتی ہے، سربلند اور بھابھی نور کا بیٹا بال ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بال ڈھونڈتے ڈھونڈتے سربلند کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اسے بانو بلا رہی ہے۔ دراصل سربلند اب بھی بانو کو نہیں بھولا ہوتا، سربلند اب بھی بانو سے بہت پیار کرتا ہے۔ اتنے میں بھابھی نور کا بیٹا آ جاتا ہے اور سربلند کو لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند بانو کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے، جب وہ بچپن میں ایک ساتھ ہوتے تھے اور بانو جھولے میں بیٹھتی تھی اور سربلند اسے جھولا دیتا تھا۔ سربلند کو یقین ہوتا ہے کہ بانو اب بھی زندہ ہے، بس وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ جب بھی سربلند شہر سے واپس آتا تھا تو بانو کو سب سے پہلے پتہ لگ جاتا تھا۔ بانو اور سربلند اکثر اسی جھولے پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ نوکرانی اور بانو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نوکرانی کہتی ہے کہ آپ اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیتی ہے، تو بانو کہتی ہے کہ میں انٹرنیٹ سے دیکھتی ہوں، تو نوکرانی کہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ بانو کہتی ہے کہ موبائل میں وہ ایک ایپ ہے۔ اتنے میں بانو کہتی ہے کہ شیری کے پاس تو اپنا موبائل ہوگا، ورنہ اپنے منگیتر سے کیسے بات کرتی ہوگی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ بانو بی جان کو باہر لے کر آتی ہے اور بی جان کہتی ہے کہ میں اور آغا صاحب بھی اکثر یہاں آ کر باتیں کرتے تھے۔ اتنے میں سربلند بھی آ جاتا ہے اور کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ بی جان کہتی ہے کہ کیا میں کبھی کھڑی نہیں ہو سکوں گی، پھر سربلند کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور شیر دل لالا آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ سربلند سگنیچر کروا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں شیر دل لالا آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میری بہن کا قتل ہو گیا ہے۔ تو سربلند کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ پر سراسر الزام لگا رہے ہو، میں مانتا ہوں کہ تمہارا بھائی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سردار ہوں اور تمہیں معلوم ہے کہ سردار پر الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت سزا بھی مل سکتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ اپنے ماموں اور بھائی کے پاس کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں خیر خیریت سے ہوں، بس آپ لوگ بھی اپنا دھیان رکھیں، ہم بہت جلد ملیں گے۔ دوسری طرف شیر دل لالا کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے۔ اتنے میں شیر دل لالا کا نوکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سب معلوم کر لیا ہے، اور کہتا ہے کہ 6 مہینے پہلے مدثر کا قتل ہوا تھا، تب سے ربیہ کسی کو بھی نہیں ملی
اور سب کو شک یہی ہے کہ ربیہ نے ہی مدثر کا قتل کیا ہے اور FIR میں بھی ربیہ کا نام ہے۔ دوسری طرف سربلند کے مہمان آتے ہیں تو وہ اپنے کھانے کے لیے شیف کو بلا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ربیہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، کیوں نہ کل کھانا میں ہی بناؤں، مجھے اچھا لگے گا۔ تو سربلند کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چلیں آپ کھانا بنائیں۔ دوسری طرف شیردل لالا کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے اور وہ شیری سے کہتے ہیں کہ سربلند کا جلد از جلد کچھ کرو۔ تو شیری کہتی ہے کہ میں جلد از جلد کچھ کر لیتی ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بھابھی نور بی جان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب شیردل لالا کا میرے سے دل بھر چکا ہے، اور وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ پھر بی جان کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا تم کیوں سوچ رہی ہو؟ پھر بھابھی نور کہتی ہے کہ جب بھی شیردل لالا آتے ہیں آ کر سو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ دوسری طرف شیری اب بھی توسم کے نوکر کا استعمال کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کب ملیں گے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ توسم کہتا ہے کہ اگر میں ادھر آیا تو سربلند مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو شیری کہتی ہے کہ ایسا کام کرو کہ سربلند کو ہی ہٹا دو، اور کال کاٹ دیتی ہے۔ توسم کے نوکر میں یہ خیال آ جاتا ہے اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بندوقیں وغیرہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ بات کرتی ہوگی تمہارے پاس موبائل ہوگا۔ دوسری طرف سربلند لالا صاحب سے کہتے ہیں کہ میں پتہ لگا کر رہوں گا کہ بانو کہاں ہے اور بانو کو کس نے گم کیا ہے۔ ربیہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے اور کچھ سکون پاتی ہے۔ دوسری طرف شیردل لالا کا نوکر پتہ کر لیتا ہے کہ یہ واقعی میں مدثر کی بیوی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ شیری سربلند کو جوس پینے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے، جس سے رابعہ سربلند کو روک لیتی ہے۔ کچن میں آ کر شیری جوس گرا دیتی ہے۔ پھر ربیہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم نے وہ جوس خود کیوں نہیں پی لیا اور تم نے وہ جوس گرا کیوں دیا؟ ربیہ کو لگتا ہے کہ اس گلاس میں زہر ہے۔ اس کے بعد ربیہ سربلند کے پاس جاتی ہے، ساتھ کافی بھی لے کر جاتی ہے، اور اس کے بعد سربلند سے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ اس گلاس میں زہر ہے۔ سربلند کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں شیری پر پورا یقین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ربیہ کہتی ہے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن جیسے شیری اصرار کر رہی تھی آپ کو جوس پینے پر تو مجھے لگا کہ اس میں زہر ہے۔ تو سربلند بتاتا ہے کہ پہلے بھی میرے بھائی کو زہر دیا جا رہا تھا، اب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ شخص کون ہے جو ہمارے ساتھ ہی غداری کر رہا ہے۔ تو ربیہ کہتی ہے کہ میں معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر وہ شخص کون ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ وہ شخص کچن کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کام کچن والا ہی کر سکتا ہے جس کو کچن تک رسائی حاصل ہو۔ دوسری طرف گل بانو اب بھی سربلند کے بھائی کی محبت میں پاگل ہوتی ہے۔ وہ سربلند کے بھائی کے لیے خوبصورت جوڑا لے کر آتی ہے، لیکن اس کا بھائی یہ جوڑا قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ گل بانو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں ربیہ سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، جس سے گل بانو بہت ہی اداس ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا صرف اور صرف استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے میرا استعمال کیا گیا۔ تو اس پر سربلند کا بھائی بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے گل بانو خاموش رہو، ایسا کچھ بھی نہیں، میرا چاچو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ گل بانو اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا، پھر گل بانو رو کر واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سربلند ربیہ کو کچن کی ساری ذمہ داری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اور بی جان کا کھانا تم ہی بناؤ گی، اور وہ کھانا بنا کر اس کے نوکر کے ہاتھ بھجواتی ہے اور نوکر سے کہتی ہے کہ یہ کھانا تم ہی سربلند کو دینا بہت احتیاط سے، مجھے پتہ ہے کہ تم سربلند کے وفادار ہو۔ جس پر وہ نوکر کھانا لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں بہت خیال رکھوں گا سربلند کا۔ شیردل لالا کے پاس شیری کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سربلند نے سارا کچن ربیہ کے حوالے